اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ماہ مقدس کے ایک دن پہلے جو اپنے پیارے غلاموں کو صحابہ کرام کو خطبہ ارشاد فرمایا، آج وہ ہم خطبہ ذکر کرتے ہیں۔ اللہ مجھے حق سچ بیان پاک ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ حدیث پاک مشکات شریف میں ہے اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شعبان کے آخری دن خطبہ ارشاد فرمایا، اور آج شاید شعبان کا آخری دن بھی ہو سکتا ہے، تو آج کے دن کو خصوصی نسبت اس دن سے ہو گئی جس دن رسول اللہ یہ بات ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ آج یہ آخری دن بھی ہو سکتا ہے شعبان کا، رات کو چاند نظر آتا ہے، تو اس بات پر عین عمل ہو گیا اس حدیث پر کہ ہم یہ بات اس وقت ذکر کر رہے ہیں کہ جب رسول اللہ ایک دن پہلے ذکر فرمایا کرتے تھے، یعنی کہ شعبان کے آخری دن اور رمضان کے ایک دن پہلے۔ آپ فرماتے ہیں سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا شعبان کے آخری دن، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد اظلکم شہر عظیم من شہر مبارک، تمہارے پاس ایک ایسا مہینہ جو ہے وہ سایہ فگن ہونے والا ہے جو بڑا عظیم اور مبارک مہینہ ہے۔ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، فرمایا گیا کہ اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ایک رات اسی مہینے میں وہ 27ویں رات شب قدر ہے۔ جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلتہ تطوعا، فرمایا گیا کہ اس مہینے کا، یہ ماہ مقدس رمضان المبارک کا روزہ فرض قرار دیا گیا اور اس کی رات کا قیام جو ہے وہ نفل بنایا گیا، یعنی کہ نماز تراویح کی صورت میں ہم قیام کرتے ہیں، نفل ادا کرتے ہیں۔ من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر، جو اس ماہ میں نفل کے ذریعے سے قرب الہی حاصل کرتا ہے، اس مہینے میں جو نفل ادا کرتا ہے، کمن ادا فریدتم فیما سوا، گویا کہ وہ دوسرے مہینے میں فرض ادا کر رہا ہوتا ہے۔ اس مہینے میں نفل پڑھنا فرض کے برابر اس کا ثواب پہنچ جاتا ہے۔ ومن ادا فریدۃ فیہ، اور جو کوئی شخص اس مہینے میں فرض ادا کرتا ہے، کمن ادا 70 فریدۃ فیما سوا، گویا کہ وہ ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر اللہ پاک عطا فرماتا ہے۔ نفل کا ثواب فرض تک ہے اور فرض کا ثواب 70 فرضوں تک اس ماہ مقدس میں بڑھا دیا جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید ارشاد فرمایا، وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، کہ یہ مہینہ صبر والا ہے۔ وَالصَّبْرُ ثَوْبُ الْجَنَّةِ، اور صبر کی جزا کیا ہے، صبر کرنے سے فائدہ کیا حاصل ہوگا؟ حضور فرما رہے ہیں وَالصَّبْرُ ثَوْبُ الْجَنَّةِ، کہ جو بندہ روزہ رکھے گا، صبر کرے گا، اللہ صبر کے بدلے اسے جنت عطا فرمائے گا۔ وَشَهْرُ الْمَوَاسَطِ، اور یہ مہینہ غمخواری کا مہینہ ہے۔ وَشَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس مہینے میں اللہ تعالی مومن کے رزق میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک میں افطاری کے وقت وہی ہماری 2-2 3-3 4-4 ڈشیں بنی ہوتی ہیں، یہ خصوصی اللہ تعالی بندہ مومن کے رزق میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے، صبر کی جزا وہ جنت ہے۔ یہ غمخواری کا مہینہ ہے اور اس میں اللہ تعالی مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ من فطر فیہ صائما، جو کسی کا روزہ افطار کروائے، جو کسی کا روزہ افطار کرواتا ہے، کان لہ مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا روزہ افطار کروانے کا ثواب یہ ہے اللہ اس کی بخشش فرما دیتا ہے اور اس کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ روزہ افطار کروانے کا یہ ثواب فرمایا گیا۔ وکان لہ مثل اجرہ من غیر، اور روزہ رکھنے والے کے برابر روزہ افطار کروانے والے کو بھی ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ وکان لہ مثل اجرہ، یعنی کہ روزے دار کے برابر ہے
اس کو روزہ افطار کروانے والے کو بھی ثواب ملے گا۔ من غیر ان ینتقص من اجرہ شیء، یہ نہیں کہ روزہ افطار کروانے والے کو روزہ رکھنے والے کے برابر ثواب ملے گا تو جس نے روزہ رکھا ہے اس کا ثواب کم ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، رب تعالیٰ ہماری نیتوں کو دیکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ روزہ رکھنے والے کے برابر اس کو بھی ثواب دے گا جس نے روزہ افطار کروایا، اور روزہ رکھنے والے کے ثواب میں بھی کمی نہیں آئے گی۔ قلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب کچھ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم غریب لوگ ہیں، ہمارے پاس اتنے وسعت نہیں ہے، استطاعت ہم نہیں رکھتے کہ ہم لوگوں کو کھانا کھلائیں، کہ ہم ان کے روزہ افطار کروائیں۔ لیس کلنا ناجد ما نفطر به الصائم، ہمارے پاس اتنی سہولت نہیں کہ ہم کسی کو روزہ افطار کروا سکیں۔ کریم محبوب نے کرم فرمایا اور ہم غریبوں کو اس ثواب میں حصہ عطا فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صاحب اختیار اس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یؤتی اللہ ھذا الثواب، یہ ثواب اللہ اس کو بھی عطا فرمائے گا جو روزہ افطار کروائے، اللہ اس کی بخشش فرمائے گا، اس کو جہنم سے آزادی بھی دے گا اور اس کو روزہ رکھنے والے کے برابر ثواب بھی دیا جائے گا۔ لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ ہمارے پاس اتنا مال و دولت نہیں ہے، ہمارے گھر میں تو اپنا گزارا مشکل سے ہوتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ثواب اس کو بھی ملے گا۔ کس کو؟ کہ من فطر صائما، جس نے روزہ افطار کروایا، علی مذقۃ اللبن، دودھ کے ایک گھونٹ سے جو روزہ افطار کروائے گا اللہ اس کی بھی بخشش فرمائے گا، اسے جہنم سے آزادی بھی عطا فرمائے گا اور پورے روزے کے برابر ثواب بھی عطا فرمائے گا، ایک گھونٹ دودھ کے برابر۔ اور کریم محبوب نے کرم فرمایا جس کے پاس دودھ نہ ہو اس کے لیے فرمایا او تمراتن، اگر دودھ کا گھونٹ نہیں ہے تو ایک کھجور سے ہی روزہ افطار کروا دو، اللہ اس کو بھی یہ ثواب عطا فرمائے گا۔ کریم محبوب نے، صاحب اختیار نبی نے اور کرم فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او شربۃ من ماء، جس کے پاس پیٹ بھر کے کھلانے کا نہ ہو، جس کے پاس ایک گھونٹ دودھ نہ ہو، جس کے پاس ایک کھجور بھی نہ ہو، وہ اگر کسی کو ایک گھونٹ پانی سے روزہ افطار کروا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی مغفرت فرمائے گا، جہنم سے آزادی بھی عطا فرمائے گا، روزہ رکھنے والے کے برابر ثواب بھی اس کو عطا کیا جائے گا۔ کتنا کرم ہوا ہم پر کہ یہ اتنی سی نیکی بھی ہم حاصل نہ کر سکیں، تو پھر سوچنے والی بات ہے کہ ہم یہ رحمتوں کے خزانے جب بانٹے جا رہے ہوں گے، ہر طرف چھما چھم رحمتیں برس رہی ہوں گی، اگر ہم پھر بھی ان سے محروم رہ گئے تو ہمارے جیسا بدبخت شاید دنیا میں نہ ملے۔ کتنا کرم فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ روزہ افطار کروانے کے بارے میں بھی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ومن اشبع صائما، جو کوئی روزہ دار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلائے، پہلے تو اس کے لیے یہ ثواب تھا جس نے ایک گھونٹ دودھ دیا، پانی دیا یا کھجور کھلائی، جس طریقے سے بھی روزہ افطار کروایا تو ان کا ثواب تھا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو کوئی روزہ دار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلاتا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سقہ اللہ من حوض شربۃ لا یظمأ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسے میرے حوض سے ایسا پانی پلائے گا حتی یدخل الجنت، کہ اس کو جنت میں داخل ہوتے وقت تک دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ مزید اس بات کو سمجھانے کے لیے قیامت کا دن 500 سال کا ہوگا، ایک دن، یہ ہمارے جو دن گزر رہے ہیں 500 سال کے برابر ایک دن ہوگا، اور آج ہم ایک دن میں کتنا کتنا پانی پی جاتے ہیں۔ تو حضور فرما رہے ہیں جو بندہ کسی روزے دار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلائے گا، حضور فرما رہے من حوضی، چلے ایک محبت کی بات بھی کر لیتے ہیں۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرما رہے ہیں اس دنیا میں، اور یہ باتیں کب کی ہو رہی ہیں؟ قیامت والے دن کی۔ ابھی ہزارہ سال لگیں گے، کب قیامت ہوگی، کب دنیا اجڑے گی، کب وہ محشر کا میدان لگے گا، کب یہ معاملات ہوں گے، حضور اس وقت کی خبریں آج دے رہے ہیں۔
اور حضور فرما رہے کہ من حوضی، میرے حوض سے، تو گویا کہ اللہ نے یہ ساری کائنات بنائی ہی حضور کے واسطے ہے، اور کل حشر والے دن یقیناً اسی کی بگڑی بنے گی جس کے سینے میں رسول اللہ کی محبت ہوگی۔ حضور فرما رہے من حوضی، اللہ تعالیٰ میرے حوض سے اس کو شربت اللہ یظمأ حتی یدخل الجنہ، اللہ اس کو ایسا وہ حوض کا پانی پلائے گا کہ قیامت کی وہ تپش، حشر کی گرمی اس کو کچھ نہیں کہہ سکے گی۔ وہ اس کا وہاں سے ایک پیالہ پانی کا پی لینا، اس کو دوبارہ پیاس نام کی شے محسوس ہی نہیں ہوگی، حتی یدخل الجنہ۔ اور یہ بھی گارنٹی دے دی کہ جو روزہ رکھنے والا ہوگا اس کو حوض کوثر سے پانی بھی ملے گا، حتی یدخل الجنہ، وہ جنت میں بھی داخلہ دیا جائے گا۔ صرف روزہ افطار ہے کروانے، وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس مہینے کا پہلا حصہ وہ رحمت ہے، وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، اور درمیانی حصہ یعنی کہ پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ، تیسرا عشرہ، پہلے 10 دن، دوسرے 10 دن اور آخری 9 یا 10 دن، پہلے 10 دن فرمایا گیا کہ یہ رحمت ہے، وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، درمیانی عشرہ وہ مغفرت کا ہے، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور آخری حصہ جو ہے وہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ اور اسی عشرے میں لیلۃ القدر 27ویں شب میں جو مختلف روایات کے بارے میں ہوتا ہے تو وہ لیلۃ القدر بھی تھی، ومن خفف عن مملوکہ فیہ غفرہ اللہ وعتقہ من النار۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ومن خفف عن مملوکہ، جو کوئی اپنے ملازم سے، اپنے غلام سے، آج کل کے دور میں تو ملازم ہی کام کرنے والے، تو جو کوئی اپنے ماتحت لوگوں سے، کام کرنے والوں سے، اپنے غلاموں سے تخفیف کرے گا، سختی نہیں کرے گا، آسان جملوں میں، لفظوں میں یہ کہ کام میں اس کا بھی ہاتھ بٹائے گا، اس کو بھی روزہ ہوگا، یعنی آپ کو بھی ہوگا، تو مل جل کے اگر ہم اس کا سہارا بنیں گے، کام کروائیں گے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جو کوئی اپنے غلام سے تخفیف کرے گا، اس کے لیے آسانی کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرمائے گا اور اسے بھی جہنم سے آزاد فرما دے گا۔ اتنا بڑا کرم، اتنی بڑی آسانی ہمارے لیے صرف روزہ افطار کروانے کی وجہ سے۔ اور یہ وہ جملے تھے، یہ وہ خطبہ تھا جو حضور علیہ السلام شعبان کے آخری دن رمضان المبارک سے پہلے حضور علیہ السلام یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ اور یہ باتیں ہم بارہا دفعہ سنتے رہتے ہیں۔ یقیناً ہمیں چاہیے کہ ہم اس ماہ مقدس میں افطاری کا بھی ثواب کمائیں، افطاری بھی کروائیں، اس کا بھی ثواب لیں۔ اور اگر اس کو دوسرے لفظوں میں دیکھا جائے تو یہ دین ہمارا کتنا پیارا دین ہے۔ ہر موقع پہ اللہ اور اس کے رسول نے غریبوں کا فائدہ سوچا ہے، ہر موقع پہ غریبوں کا بھلا ہوا ہے۔ اب رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا تو کہیں غریب نے یہ نہ سوچیں کہ مال و دولت والے تو اپنے گھروں میں طرح طرح کے پکوان بنائیں گے اور غریب لوگ اس سے رہ نہ جائیں، تو اتنا اجر و ثواب عطا کر کے اللہ اور اس کے رسول نے حکم دے دیا جو کوئی افطاری کروائے گا اللہ اسے یہ ثواب عطا فرمائے گا۔ تو اس موقع پر بھی غریبوں کا فائدہ ہو گیا۔ عید کے قریب آتے ہیں، حکم ہوتا ہے بھائی کچھ لوگ ایسے ہیں جو عید کی خوشیوں میں شامل نہیں ہو سکتے، ہمیں حکم ہو گیا کہ فطرانہ ادا کرنا ہے، تو ہم فطرانہ ادا کر کے ان لوگوں کو اپنی خوشیوں میں شامل کر لیتے ہیں۔ زکوٰۃ کا موقع آتا ہے، عشر کا موقع آتا ہے، تو یہ ہر طرح سے اللہ اور اس کے رسول نے اس پیارے دین میں اس طرح سے ہمارے لیے حکم نازل ہوا کہ ہر طرح جو ہم ان کا غریبوں کا خیال رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان المبارک جو ہے نا چاند نظر آنے سے پہلے حضور علیہ السلام یہ آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے